بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، گزشتہ دنوں ہم نے اذان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ جو انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ اذان ہو یا قرآن مقدس کی تلاوت ہو، ہر ایک کے لیے تلفظ کا اہتمام، تلفظ کو صحیح طرح سے سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور ہر مومن مسلمان کے لیے سیکھنا یہ ضروری ہے، اور پھر اپنی اپنی زبان میں نہیں بلکہ عربی لحن میں، عربی لہجے میں پڑھنا اس کو انتہائی ضروری ہے، اور اسی میں یعنی اسے سیکھ کے اسی لہجے میں پڑھنے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ قرآن مقدس کو عربی لحن میں پڑھو، عربی لحن میں، عربی لہجے میں، عربک ایکسنٹ میں پڑھو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق جب ہم قرآن مقدس کو، جو کہ قرآن کا اصل تلاوت کا رنگ ہے، تلاوت کی روح ہے، ان خاص کر کے حروف تہجی، کہ ان کو صحیح طرح سے سیکھ کے پڑھنا، کہ ان کو ہم عام طور پہ بالکل ایوائڈ کر دیتے ہیں، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نہیں سیکھتے، اتنا ضروری نہیں سمجھتے، بس الف بے تے سے یا الف با تا سا، بس ان کو صحیح طرح سے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے، اور عربی زبان کو آپ اندازہ کیجئے کہ جو اس کے الفابیٹس ہیں، یعنی جو حروف تہجی ہیں، کہ اگر ان کو، یعنی ایک مخرج ہے، مثال کے طور پہ مخرج کہتے ہیں نکلنے کے رستے کو، تو اگر صاد ہے، چونکہ عرب الف سے لے کر یا تک جتنے بھی 29 حروف ہیں، حروف تہجی، حروف ہجائیہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے، کہ ان میں ہر ایک کی صفات اور ہر ایک کی ادائیگی، پروناؤنسیشن دوسرے سے الگ ہے۔ جیسے تا اور طا ہے، اسی طرح سین ہے، صاد ہے، ذال ہے اور زا ہے، اگرچہ قریب الصوت ہیں یہ، یعنی ان کی آوازیں بالکل قریب قریب ملتی ہیں، لیکن ان کے مخرج جدا جدا ہیں۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم کسی حرف کو اسی کے مخرج سے نہ پڑھیں تو معنی یکسر چینج ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ حرف تو حرف، بلکہ کسی زبر زیر کو بھی ہم اس کی جگہ سے نہ پڑھیں تو بالکل معنی چینج ہو جاتا ہے۔ ایک انتہائی مشہور مثال ہے، جیسے سورہ اخلاص شریف کا شروع ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، کیونکہ لفظ یہ ہے قل، یہ فعل ہے، اس کو فعل امر کہا جاتا ہے، صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔ عربی گرامر میں اگر آپ دیکھیں، علم صرف میں، تو قل، قاف، یہ قاف ہے موٹا قاف، یعنی اگر دوسرے لفظوں میں سے سمجھائیں عام لہن و انداز میں تو وہ ہے قینچی والا قاف، یعنی 2 نقطوں والا، اس کو موٹا قاف کہتے ہیں۔ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے حروف قطب و جد، یعنی ان کا یہ مجموعہ ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال، کہ جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کو جب پڑھا جاتا ہے تو مخرج میں آواز کو، اس مخرج میں اس کو جنبش دی جاتی ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، احد، دال کو تھوڑا سا اس کو جنبش دے کے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور اس کا معنی یہاں پہ قل کا معنی ہے پڑھیے آپ، چونکہ ایک فرد مراد ہے اور مخاطب بھی ہے اور مذکر بھی ہے، تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب ذوالجلال نے خطاب فرمایا کہ قل، کہہ دو، اللہ احد، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، یعنی وہ اللہ ہی ایک ہے، کہ اللہ رب ذوالجلال واحد حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ اب اگر اس قاف کا مخرج جو ہے، یہ زبان کی جڑ، یعنی جو آپ اگر منہ کھولیں شیشے میں تو پریکٹس کے لیے یا دیکھنے کے لیے، تو جو زبان کا یہ آخری حصہ نظر آ رہا ہے، جو منہ میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے، یہ زبان کی جڑ، اور اوپر جو کوا لٹک رہا ہے یہ تالو کا نرم حصہ، اس کو تالو کا نرم حصہ کہتے ہیں۔ اگر شیشے میں دیکھیں تو سامنے وہ کوا اسے کہتے ہیں علم تجوید کی زبان میں، تو وہ لٹک رہا ہے۔ جب یہ زبان کی جڑ اوپر تالو کے نرم حصے سے لگتی ہے تو یہاں سے یہ حرف قاف ادا ہوتا ہے، قاف، موٹا قاف۔ تو اس میں اور دوسرے باریک کاف میں جو کتاب والا کاف ہے،
اس میں اور اس میں اس کی دونوں کی ادائیگی میں بہت سارا فرق ہے۔ ہم اس میں جب فرق نہیں کریں گے تو آپ اندازہ کیجئے جب ہم سورہ اخلاص کا ابتدائی حصہ پہلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو قل هو اللہ احد، قل اسی مخرج سے قوے کے ساتھ، یعنی زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ جب ہم لگائیں گے تو لفظ قاف ادا ہوگا، تو قل یہ بالکل درست ہے۔ تو اس کا معنی ہوگا کہ کہہ دیجئے، قال یقول سے نا قولاً بات کہنا، کچھ کہنا، فرما دیجئے، تو قل آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی واحد حقیقی ہے۔ تو جب ہم اگر اس قاف کو اس کے مخرج سے نہیں پڑھیں گے، دوسرا کاف پڑھیں گے کہ جس کا مخرج زبان کا درمیان اور تالو کا یہ سخت حصہ ہے، کاف، قاف، کاف، بڑا واضح ہے، صحیح طرح سے اس کو پڑھا جائے تو دونوں کی آواز میں بہت سارا فرق ہے، کیونکہ قاف اور کاف بہت وہ موٹا ہے جو دو نقطوں والا ہے، اور یہ جو کش والا ہے جس کو کش والا کہا جاتا ہے کتاب والا، یہ باریک ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو یہ اکل یاکل سے ہو جائے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو ہی مخرج سے، اگرچہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں موٹا کافی پڑھ رہا ہوں، لیکن صرف آپ نے اس جگہ سے اس کو ادا نہیں کیا جہاں سے اس کو ادا کرنا تھا، تو لہٰذا مطلب یکسر چینج ہو گیا کہ کہو اور کھاؤ کتنا بڑا فرق ہے صرف ایک کاف کو ادا صحیح طرح سے نہ کرنے سے۔ تو آپ اسی سے علم تجوید کا آپ اندازہ لگائیے کہ علم تجوید پھر اس کو تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھنا، جن کو مرتب کیا ہے خود مولا مرتضی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ تمام جو ہے وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ عرب اسی طرح سے پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام جس طرح سے پڑھتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، وہ حضور علیہ السلام سے پڑھ کے خوبصورت قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا کون ہوگا؟ پھر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ تو وہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی طرح سے ان قواعد کے مطابق پڑھنا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو تجوید اور قرآن مقدس، خاص کر یہ قاعدہ جو ہم الف با تا سے پڑھتے ہیں، تو ان چیزوں کو پڑھنا، ان کو صحیح طرح سے سیکھنا، اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کتنا ضروری، فرض اور لازم ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ امریکہ میں ایک غالباً عالم دین تھے، تو بہت زیادہ مشہور بھی تھے، کافی پڑھے لکھے تھے، تو اوسطاً روزانہ کی اگر حساب لگایا جائے تو 2 لوگ ان کے ہاتھ پہ مشرف با اسلام ہوتے تھے۔ روزانہ 2 ایسے کافر، یہودی، عیسائی، مختلف مذاہب سے اسلام میں حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے، یعنی اسلام قبول کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے بڑی بڑی دنیا آئی، بڑے پڑھے لکھے لوگ اور عجیب رنگ برنگے لوگ آئے میرے پاس، انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، لیکن ایک ایسا شخص آیا کہ اس کے اسلام نے مجھے بہت ہی زیادہ پریشان، حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ کوئی فرانسیسی پاپ سنگر تھا، وہ پاپ سنگر تھا، گانے والا تھا، گلوکار تھا، کوئی فرانسیسی تھا۔ تو اس نے آ کے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر لیا، اس کے اسلام کی وجہ اس نے مجھے بتائی، کیونکہ وہ سر تال کو جانتا تھا، سنگر جو تھا، گلوکار تھا۔ تو وہ کہتا ہے میرے اسلام لانے کی وجہ یہ بنی کہ ایک مرتبہ میں کسی محفل میں کسی ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ وہاں قرآن مقدس کی تلاوت چل رہی تھی، کسی نے لگائی ہوئی تھی ریکارڈنگ، یا جو ہے وہ براہ راست پڑھ رہے تھے، بہرحال قرآن مقدس کی تلاوت جو ہے وہ چل رہی تھی، تلاوت قاری جو تھے وہ کرنے والے، اور قاری بھی کوئی انٹرنیشنل قاری تھے، شاید عرب کے ہی ہوں، تو وہ قرآن مقدس پڑھ رہے تھے۔ اب چونکہ اس کی پوری زندگی ہی سر تال میں گزری ہے، تو اس نے اپنے انداز سے پوچھا کہ یہ جو گایا جا رہا ہے یہ کس سر میں گایا جا رہا ہے اور یہ کیا گایا جا رہا ہے؟ تو پھر اسے بتایا گیا کہ گایا نہیں جا رہا، یہ تلاوت کی جا رہی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام پر، جو آخری نبی ہیں اللہ کے، ان پر اللہ رب ذوالجلال نے اپنا کلام اتارا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور جناب موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور اتاری تھی۔ اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے نبی پاک علیہ السلام پر یہ قرآن مقدس اتارا، اور یہ آخری کتاب ہے، اور یہ تمام شریعتوں کو اور تمام کتابوں اور صحائف کو منسوخ کرنے والی ہے۔ تو یہ وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، تو چونکہ یہ اب اس کو اللہ نے ہدایت دینی تھی، تو اس کے دل میں وہ چیز پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی کہ یہ ایک عجیب سر ہے کہ آج تک نہ میں نے سنا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ میرے علم میں ہے کہ اتنا عجیب انداز سے پڑھنے والا پڑھ رہا ہے قرآن مقدس، اور کلام بھی ایسا اثر آفرین ہے کہ میرے دل پہ اس نے سنتے ہی اس نے اثر کیا۔ تو پھر وہ کہتے میرے پاس آیا، اس نے سارا واقعہ سنایا کہ یہ ہوا اس طرح میرے ساتھ، اور مجھے اسلام لانے کی یعنی وجہ یہ بنی۔ تو کہتے کہ ایک مرتبہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا
کہ میں سارے قرآن مقدس کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ کلام ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے سینے مقدسہ پہ اتارا ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ اس پہ میرا ایمان نہیں بنتا، یعنی میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ آپ اب اندازہ کیجئے گا، یعنی وہ سر تال کو اتنی گہرائی سے جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ 30ویں پارے میں سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اس نے کہا یہ جو مقام ہے نا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ یہ اس کا اپنا ایک مسئلہ تھا، اس کا اپنا ایک ذوق تھا، اس نے اپنے اعتبار سے یہ بات کی کہ افواجا، یہاں پہ جیم کے اوپر 2 زبر ہے، اور یہ درست اس صورت میں ہوگا کہ جب افواجن کی جو 2 زبریں ہیں ان دونوں کو پڑھا جائے اور آگے فسبح کی فا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ تجویدی قاعدے میں اس کو اخفا کہتے ہیں، یعنی آدھا غنہ کیا جاتا ہے، مکمل غنہ، کیونکہ ناک کے بانسے میں آواز لے کے جانا یہ غنہ کہلاتا ہے۔ اور یہ نون اور میم پہ جب شد آئے، آٹومیٹکلی ویسے بھی میم اور نون یہیں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے، ان الذین، ان وَأَمَّا، جب شد آئے میم پہ اور نون پہ تو ان میں غنہ پیدا کیا جاتا ہے اور یہ ناک کے بانسے سے ادا ہوتا ہے، لیکن اخفا وہ آدھا غنہ ہوتا ہے، یعنی فل اس مخرج میں اس کو نہیں لے جایا جاتا بلکہ آدھا لے جا کے، جیسے افواجا فسبح، یہ تو اس نے کہا کہ اگر اس کو ملا کے پڑھا جائے تو پھر میں مانوں گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران پریشان ہوا، اور میں اتنا پریشان ہوا کہ میں سوچ میں لگا رہا، آخر مجھے ایک بات یاد آئی۔ آپ اندازہ کیجئے، کہتے ہیں کہ مجھے وہ بات جب یاد آئی تو میں نے پڑھا تھا اپنے استاد صاحب سے، تو مجھے استاد صاحب کی وہ پتہ نہیں کئی سالوں، 20 25 30 یا 40 50 سال پرانی بات یاد آئی، کیونکہ وہ ایجڈ تھے، بڑی عمر کے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے بات یاد آئی کہ مجھے استاد صاحب نے پڑھایا تھا کہ بیٹا جب بھی یہ مقام پڑھنا ہے اس کو الگ سے نہیں پڑھنا، افواجن کو فا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا کہ ہاں مجھے استاد صاحب نے ایسے ہی پڑھایا، تو وہ ایک ٹانگ پہ پورے کمرے میں کھڑے ہو کے ناچنے لگا، اتنا خوش ہوا وہ کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، میرے اس میں کمزوری تھی، یہ پڑھا ہی ایسے جاتا۔ تو یہ تجویدی قواعد اور باقاعدہ اخفا ہے، اقلاب ہے، ابدال ہے، بہت ساری، پھر صفات کی صفات لازمہ ہیں، صفات غیر لازمہ متضادہ، اور اس طرح سے بہت سارے صفات کی، یہ حروف کی صفات ہیں، حروف کو پڑھنے کا طریقہ ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، اس پہ محنت ہوگی، اور یقیناً آپ اندازہ لگائیے کہ تبھی جا کے اب وہ کافر ہے، اور وہ اس لیول کا آدمی جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جواب ہی نہ ہو، کیونکہ ہم نے تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی المیہ ہے، ہر مومن مسلمان کو، چاہے اس کی عمر جتنی بھی ہے، میرے والد صاحب فرماتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، شریعت کا علم سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، چاہے جتنی بھی عمر ہو۔ آدمی کو اگر کمزوری نظر آ رہی ہے کہ میرے اندر اس چیز کی کمی ہے، تو لہٰذا اگر پیسے کے لحاظ سے ہو تو وہ پوری عمر لگا دیتا ہے اور پیسہ کماتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے بچوں کو اور اسی طرح سے ان کا خیال رکھتا ہے، اپنے گھر کو چلاتا ہے، سسٹم کو، چولہا جلاتا ہے گھر کا، اور اس کے لیے۔ لیکن جب دینی حوالے سے ہماری کمزوری ہوتی ہے تو اس میں ہم بہت سادگی اختیار کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑا پڑھا لکھا آدمی، لیکن جب اس قسم کی بات آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی ان کی سادگی کا عالم ہی عجیب ہوتا ہے۔ تو اس میں ہر مومن مسلمان کو محنت کرنی چاہیے، اور ہاں صاحبان ممبر و محراب جو مدرسین ہیں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک وہ بہتر سے بہتر کوئی بھی پڑھے تو بہتر سے بہتر پڑھ سکے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اور کوئی بھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور یقیناً اللہ رب ذوالجلال اس محنت کا بڑا اچھا اور میٹھا پھل عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مقدس کو چاہے مؤذنین ہوں، اس پہ ہم انشاءاللہ وہ بورڈ وغیرہ میں باقاعدہ اس کو زبر زیر پیش اعراب کے حوالے سے اور دیگر جو ہے تلفظ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ، درود شریف جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اذان کے جو کلمات ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ جب لکھ کے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو یہ سب کچھ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ،
فرماتے ہیں کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو الٹا قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. تو وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ یہی وجہ ہے. کئی حافظوں کو بھی، کئی ایسے لوگوں کو کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ سیکھا ہی نہیں ہے، اس پہ محنت ہی نہیں ہے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو صحیح طرح سے اپنی رضا کے لیے سیکھنے اور پھر صحیح طرح سیکھ کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.